السلام علیکم میرے پیارے دوستو، کیسے ہو؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ میری چینل پہ پہلی بار آئے ہو تو میری چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جنت میں جانے کے بعد اہل جنت کو دنیا کی کسی چیز کا بھی افسوس نہیں ہوگا سوائے اس گھڑی کے جو دنیا میں اللہ کے ذکر کے بغیر گزر گئی ہو۔ جنت میں جانے کے بعد جب یہ منظر سامنے ہوگا کہ ایک دفعہ اس پاک نام کو لینے کا اجر و ثواب کتنا زیادہ مقدار میں ہے کہ پہاڑوں کے برابر مل رہا ہے، تو اس وقت اس اپنی کمائی کے نقصان پر جس قدر بھی افسوس ہوگا ظاہر ہے۔ ایسے خوش نصیب بندے بھی ہیں جن کو دنیا ہی بغیر ذکر اللہ کے اچھی معلوم نہیں ہوتی۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے منبیہات میں لکھا ہے کہ یحییٰ بن معاذ رازی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مناجات میں کہا کرتے تھے، یا اللہ، رات اچھی نہیں لگتی مگر تجھ سے راز و نیاز کے ساتھ، اور دین اچھا معلوم نہیں ہوتا مگر تیری عبادت کے ساتھ، اور دنیا اچھی نہیں معلوم ہوتی مگر تیرے ذکر کے ساتھ، اور آخرت بھلی نہیں مگر تیری معافی کے ساتھ، اور جنت میں لطف نہیں مگر تیرے دیدار کے ساتھ۔ حضرت سیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے جرجانی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ ستو پھانک رہے ہیں۔ میں نے پوچھا، یہ خشکہی پھانک رہے ہو؟ کہنے لگے، میں نے روٹی چبانے اور پھانکنے کا جب حساب لگایا تو چبانے میں اتنا وقت زیادہ خرچ ہوتا ہے کہ اس میں آدمی 70 مرتبہ سبحان اللہ کہہ سکتا ہے۔ اس لیے میں نے 40 برس سے روٹی کھانا چھوڑ دی، ستو پھانک کر گزر کر لیتا ہوں۔ منصور بن معتمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق لکھا ہے کہ 40 برس تک عشاء کے بعد کسی سے بات نہیں کی۔ ربیع بن حیثم رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھا ہے کہ 20 برس تک جو بات کرتے اس کو ایک پرچہ پر لکھ لیتے اور رات کو اپنے دل سے حساب کرتے کہ کتنی بات اس میں ضروری تھی اور کتنی بات غیر ضروری تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت کے پاس تشریف لے گئے اور دریافت فرمایا کہ کس بات نے تم لوگوں کو یہاں بٹھایا ہے؟ عرض کیا کہ اللہ جل شانہ کا ذکر کر رہے ہیں اور اس بات پر اس کی حمد و ثنا کر رہے ہیں کر رہے ہیں کہ اس نے ہم لوگوں کو اسلام کی دولت سے نوازا۔ یہ اللہ کا بڑا ہی احسان ہم پر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا خدا کی قسم صرف اسی وجہ سے بیٹھے ہو؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، خدا کی قسم صرف اسی وجہ سے بیٹھے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بدگمانی کی وجہ سے میں نے تم لوگوں کو قسم نہیں دی، بلکہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس ابھی آئے تھے اور یہ خبر سنا گئے کہ اللہ جل شانہ تم لوگوں کی وجہ سے ملائکہ پر فخر فرما رہے ہیں۔ یعنی میں نے جو قسم دے کر پوچھا اس سے مقصد اہتمام اور تاکید تھی کہ ممکن ہے کہ کوئی اور خاص بات بھی اس کے علاوہ ہو اور وہ بات اللہ جل شانہ کے فخر کا سبب ہو۔ اب معلوم ہو گیا کہ صرف یہ تذکرہ ہی سبب فخر ہے۔ کس قدر خوش قسمت تھے وہ لوگ جن کی عبادتیں منقول تھی اور ان کی حمد و ثنا پر حق تعالی شانہ کے فخر کی خوشخبری ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے دنیا ہی میں معلوم ہو جاتی تھی۔ اور کیوں نہ ہوتا، ان حضرات کے کارنامے اسی کے مستحق تھے۔ ان کارناموں کا مختصر تذکرہ میں اپنے رسالہ حکایت صحابہ میں نمونہ کے طور پر لکھ چکا ہوں۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فخر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ حق تعالی شانہ فرشتوں سے فرماتے ہیں، دیکھو یہ لوگ باوجود یہ کہ نفس ان کے ساتھ ہے، شیطان ان پر مسلط ہے، شہوتیں ان میں موجود ہے، دنیا کی ضرورتیں ان کے پیچھے لگی ہوئی ہے، ان سب کے باوجود، ان سب کے مقابلے میں اللہ کے ذکر میں مشغول ہے اور اب اتنی کثرت سے ہٹانے والی چیزوں کے باوجود میرے ذکر سے نہیں ہٹتے۔ تمہارا ذکر اور تسبیح اس لحاظ سے ہیں کہ تمہارے لیے کوئی معنی بھی ان میں سے نہیں ہے، ان کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو بھی لوگ اللہ کے ذکر کے لیے جمع ہو اور ان کا مقصد صرف اللہ ہی کی رضا ہو تو آسمان سے ایک فرشتہ ندا کرتا ہے کہ تم لوگ بخش دیے گئے اور تمہاری برائیاں نیکیوں میں بدل دی گئی۔ دوسری حدیث میں اس کے بالمقابل جو جمع ہو، جو اجتماع ایسا ہو کہ اس میں اللہ پاک کا کوئی ذکر ہو ہی نہیں، تو یہ اجتماع قیامت کے دن حسرت اور افسوس کا سبب ہوگا۔ یعنی اس اجتماع کی بے برکتی اور اضاعت پر حسرت ہوگی، اور کیا بعید ہے کہ وبال کا سبب کسی وجہ سے بن جائے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جس مجلس میں اللہ کا ذکر نہ ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ ہو، اس مجلس والے ایسے ہیں جیسے مرے ہوئے گدھے پر سے اٹھے ہو۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ مجلس کا کفارہ یہ ہے کہ اس کے ختم پر یہ دعا پڑھ لے: سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ ایک دوسری حدیث میں آیا ہے کہ جو بھی مجلس ایسی ہو جس میں اللہ کا ذکر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف نہ ہو، وہ مجلس قیامت کے دن حسرت اور نقصان کا سبب ہوگی۔ پھر حق تعالی شانہ اپنے لطف سے چاہے مغفرت فرماوے، چاہے مطالبہ اور عذاب فرماوے۔ ایک حدیث میں ہے کہ مجلسوں کا حق ادا کیا کرو، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کا ذکر ان میں کثرت سے کرو، اور راستہ چلنے والوں کو ضرورت کے وقت راستہ بتاؤ، اور ناجائز چیز سامنے آ جائے تو آنکھیں بند کر دو یا نیچی کر دو کہ اس پر نگاہ نہ پڑے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہے کہ اس کا ثواب بہت بڑی ترازو میں تلے، یعنی ثواب بہت زیادہ مقدار میں ہو کہ وہی بڑی ترازو میں تلے گا، اس کو چاہیے مجلس کے ختم پر یہ دعا پڑھا کرے: سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔